آپ اس طرح سے ان کو آزادی نہ دیں کہ وہ اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو، بلکہ اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے. اس قسم کی آزادی ان کو آپ نہ دیں. اگر آپ دیں گے تو پھر وہ دن آپ کو دیکھنے پڑیں گے جب آپ کے سر شرم کے مارے لوگوں کے درمیان جھک جائیں. یہ کوئی ایسا ویسا مرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں خود اپنے اختیار سے جا رہی ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ایک سوچی اور ایک سمجھی ہوئی سازش ہے. باطل یہ حربہ استعمال کرتا ہے ہماری بہن بیٹیوں کو اس طرح سے مہنگے تحفے تحائف دے کر کے، ان کو اس قسم کی چیزیں دے کر کے، ان کو اس طرح سے گفٹ دے کر کے، پھر ان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اپنی طرف گھما لیتے ہیں سحر کے ذریعے سے، اور ان کے دلوں کو اور ان کی ذات کو اپنی طرف مسخر کر کے گویا ان کو اپنا لیتے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. محترم بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 یا 3 دن پہلے ایک واقعہ جو آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا، کہ شہر مظفر نگر کے اندر ایک جگہ پولیس نے چھاپا مارا، انتظامیہ نے چھاپا مارا. وہاں پر کسی ریسٹورینٹ، کسی کیفے وغیرہ کے اندر نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد اس چھاپے کے اندر پکڑی گئی، گرفت میں آئی. اور وہاں سے کافی ایسی چیزیں بھی ان کے ہاتھ لگی انتظامیہ کے جو کہ غیر مناسب تھی. تحقیق کے بعد پتا چلا یہ جتنے افراد تھے، جتنے نوجوان بچے اور بچیاں تھے، ان کا تعلق کسی اسکول، کسی کالج اور کسی یونیورسٹی سے تھا. تعجب کی بات، سوچنے کی بات اور حیرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ ان لڑکیوں کے اندر، ان بچیوں کے اندر جن کی تعداد خبروں کے مطابق 50 بتائی جاتی ہے، کہ ان 50 میں سے تقریباً 44 لڑکیاں وہ مسلم تھیں. اب یہ چیز اور یہ خبر، اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن جو خبر پہنچی ہے، جو خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر ایک آدمی کا خون کھول جاتا ہے. حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ آج ہماری مسلم بیٹیاں، مسلم بہنیں آج وہ کس حد تک چلی گئی. اور یہ قصور صرف ان کا نہیں ہے، اس کے اندر قصوروار اور بھی لوگ ہیں. اور اس حد تک جانے کی بنیادی وجوہات کیا بنتی ہے، آج ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. پہلی چیز جو میں بالکل صاف لفظوں کے اندر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایسے والدین، ایسے ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے نام پر اور ایجوکیشن کے نام پر کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر داخل کرا دیتے ہیں اور پھر ان سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں. ان کی رہائش بھی وہی ہے، ان کا کھانا پینا بھی وہی ہے، ان کا رہنا کرنا بھی وہی ہے، ساری انتظامات، ساری چیزیں وہیں پر ہیں. ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، وہ جو چاہے کریں، جب چاہے گھر آئیں، جب چاہے اسکول جائے، جب چاہے ہاسٹل کے اندر رہیں. جب ہم نے ان کو اس طرح سے آزاد چھوڑ دیا تو پھر یقین جانیں آپ نے ان کی لائف کو یقینی طور پر خراب کر دیا ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے، آج والدین اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہوں پر ڈالنے کے بعد میں ان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی میری بیٹی. وہ تو ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، پاک باز ہے، کردار کی، اخلاق کی تربیت اعلیٰ قسم کی ہے. نانا یہ اندھا اعتماد نہ کریں. آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اندھا اعتماد کر کے بیٹھ جائیں. آپ اپنی بیٹیوں کی نگہبانی کریں، نگرانی کریں. آپ ان کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھیں، وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے. معاشرے میں، قوم میں آپ کی کوئی عزت نہیں رہی اور اس کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہوں. اس لیے اب اس طرح کا اندھا اعتماد نہ کریں، ان کی خبر گیری کرتے رہیں. اور خصوصی طور سے اور جو چیزیں اور جو وجوہات ہیں اس کے اندر ایک مین کردار وہ موبائل کا بھی ہے. آج ہم نے ہر چھوٹے ہر بڑے بچے کو موبائل دے دیا. اب وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کر رہا ہے، غلط استعمال کرے، صحیح استعمال کرے.
بچے کے اندر ابھی شعور نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی، اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو مہنگے ترین موبائل لا کر کے دے دیے۔ اب وہ صبح بھی موبائل کے اندر ہے، شام بھی موبائل کے اندر ہے، سوتا ہے تو بھی موبائل کے ساتھ میں، اٹھتا ہے صبح کرتا ہے تو بھی اس کی موبائل کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ ایسے پھر بچے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایسے بچوں کے ذہنوں کے اندر خرافات اور گندگی اور غلاظت نہیں آئے گی تو کیا ہے؟ خیر، اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو اسکولوں کا اور کالجز کا خاص طور سے جو نظام ہے، جو وہاں کا ماحول ہے، اس کے اندر فرینڈشپ، ایک دوسرے کو فرینڈ بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ میں گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اس طرح سے گھومنا اور دوستیاں بنانا، یہ عام ہو چکا ہے۔ اور ہم اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، کبھی بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹیوں کا ہم کہتے ہیں برتھ ڈے مناتے ہیں، فرینڈ آ جاتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اور گفٹ کے نام پر وہ مہنگی چیزیں دے کر کے آپ کی بیٹیوں کے مستقبل کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ چند ٹکوں کے پیچھے ہو اپنے اس جوانی کے جذبات کے اندر آ کر کے، اس بہاؤ کے اندر آ کر کے اپنی زندگیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ تباہ کر دیتے ہیں۔ خیر، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے، جس طرح آج کل ہماری بچیاں آج ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، جس طرح وہ ارتداد کی لہر کے اندر جس طرح سے جا رہی ہے، جس طرح تیزی کے ساتھ میں مرتد ہو رہی ہے، جس طرح اپنے دین سے منحرف ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف آج کے دور میں صرف تعلیم پر فوکس کر دیا ہے، ہم نے تربیت کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یاد رکھو، صرف تعلیم، نری تعلیم کبھی بھی آپ کی اولاد کے مستقبل کو نہیں سنوار سکتی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تمیز بھی ہونی چاہیے، ان کے اندر تہذیب بھی ہونی چاہیے، ان کے اندر اخلاق بھی ہونا چاہیے، ان کے اندر اچھی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ تربیت کے بغیر تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے جو گزرے ہیں، ان کے یہاں تعلیم اتنی نہیں تھی، لیکن ان کی تربیت ٹھوس ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کس طرح سے اپنے دین اور اپنی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے؟ تو یہ تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صرف تعلیم پر فوکس نہ کریں، بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر کے بھی فکر مند رہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، تعلیم سے زیادہ تربیت کے آپ کیا رہیں، اس پرفتن دور کے اندر تربیت پر زیادہ دھیان۔ خیر، ان بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ شادی کو مؤخر کرنا ہے۔ قسم قسم کی رسومات اور رواجوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتے، یا اپنے ناک رکھنے کے لیے بڑے گھروں کو دیکھتے ہیں، اچھے گھروں کو دیکھتے ہیں، مالدار گھروں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر اپنی بیٹیوں کی شادیوں کو مؤخر کرتے جاتے ہیں، ٹالتے جاتے ہیں۔ بالآخر جب بیٹیاں اپنے ماں باپ کی طرف سے اور اس چوکھٹ کی طرف سے جب مایوس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے، غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے اور اپنے دین سے منحرف ہونے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بنیادی وجہ جو بنتے ہیں وہ ماں باپ ہی بنتے ہیں۔ خیر، ایک بات اور جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل جس قسم کا ماحول چل رہا ہے، جس طرح سے ہماری بہن بیٹیوں کو ارتداد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کے دین کے اوپر اور ان کے مذہب کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلائیں، ایجوکیشن دلائیں، لیکن ان کی مکمل خبرگیری بھی کریں اور ان کی مکمل تربیت بھی کریں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے، پیش نظر رکھ کر کے اگر اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانا چاہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری اولاد کا مستقبل اور فیوچر بھی اچھا ہوگا، اور جو حقیقی فیوچر اور حقیقی مستقبل آخرت ہے وہ بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔